ربی والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون۔ صدق اللہ۔ عزیز ساتھیوں، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس کا رحم اور کرم عام اور ہمیں اپنی کتاب کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے کھینچ لایا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیوں، 8واں پارہ ہے، سورہ اعراف ہے، اور ہم سورہ اعراف کی 56 آیات پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات بینات میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کی تخلیق کو بھی ایک زبردست انداز سے پیش کیا کہ ہم نے 6 دنوں کے اندر ہم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، پھر اپنے دن اور رات کے آنے اور جانے کا بتایا، پھر سورج اور چاند اور ستاروں کے مسخر تابع فرمان ہونے کے بارے میں بتایا، اور ساتھ ہی بتایا کہ جو کچھ اللہ نے تخلیق کیا ہے، تخلیق بھی وہی کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کو چلنے اور بننے اور آگے بڑھنے کا قانون بھی وہی دیتا ہے۔ اس لیے اسی کا حق ہے کہ اسی کو پکارا جائے اپنی دعاؤں کے اندر، اور مانگنے کا طریقہ بھی بتایا، ڈرتے ہوئے، خوف کے ساتھ، امید کے ساتھ، اور ڈرتے ہوئے، لرزتے ہوئے اسے مانگا جائے، اور اگر ایسا کیا جائے تو اس کی رحمت بہت ہی قریب ہے۔ یہ تھی گزشتہ آیات۔ آج کا سبق آیت نمبر 57 سے شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے ان آیات میں اللہ رب العزت نے یہاں باتیں بتائی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، وہی ہے جو بھیجتا ہے ریاح، ہواؤں کو، بشرا، خوشخبری دے کر، بین یدی رحمتہ، اپنی رحمت سے آگے آگے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اقلت صحاباً بادل جو ہے اٹھا لیتے ہیں بوجھوں کو، ثقالاً وزنی، سقناہ نے بھیج دیتا ہے لبلد میت مردہ زمینوں کی طرف، فانزلنا پھر ہم نازل کرتے ہیں بہ اس کے ذریعے ماء پانی، فاخرجنا اور پھر ہم نکالتے ہیں بہ اس کے ساتھ من کل ثمرات ہر قسم کے پھل، کذالک اسی طریقے سے نخرج الموتیٰ ہم نکالیں گے مردوں کو، لعلکم تذکرون شاید کہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو۔ اب پچھلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ اس سے مانگنا کیسے ہے، خوف اور طمع کے ساتھ، خوف اور امید کے ساتھ۔ اب خوف اور امید، اس کے لیے ایک مثال اللہ نے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ کے اندر ایک اس خوف اور امید کو بطور مثال پیش کی کہ اللہ سے خوف اور امید میں کس طریقے سے مانگنا ہے۔ اب دیکھیے اس کو اللہ نے کس انداز سے مثال سے واضح کیا، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، وہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے بشراً خوشخبری دے کر۔ اب قرآن مکہ کی سرزمین پر اتر رہا ہے، اور مکہ اور عرب کا علاقہ صحرائی علاقہ، صحراؤں میں رہنے والے لوگ جانتے ہیں کہ وہاں پر زندگی گزارنا کتنا مشکل اور گھٹن بھرا ہے۔ آپ ذرا اس بات کو ذہنوں میں رکھیے کہ اللہ نے کہا کہ اس سے مانگو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ۔ پھر آئیے صحراؤں کی زمینوں کی طرف۔ صحراؤں کے اندر میں نے تو عرب کے صحرا تو نہیں دیکھے، لیکن ہم نے اپنے علاقے میں تھل کا صحرا ضرور دیکھا ہے۔ حد نگاہ تک ریت کے ٹیلے ہیں، اور آپ گرمیوں کی شدت میں ذرا اس علاقے میں چلے جائیں، آپ کو گرمی کی تمازن اور دھوپ کی تمازن آپ کو وہاں تھوڑی دیر کھڑا رہنا بھی مشکل کر دے گی۔ اور پھر ایسا ہوتا ہے جس وقت وہاں پر فصل کوئی نہیں اگی ہوتی، اور سخت گرمی کے دنوں کے اندر ایسا ہو کا عالم ہوتا ہے، ایک ایسا
خالی نظر آ رہی ہوتی ہے، لگتا ہے کہ علاقہ بالکل ہی بنجر ہو گیا ہے، انسانوں کا گھروں سے باہر نکالنا اس گرمی میں مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ عرب کی گرمی تھل کی گرمیوں سے کہیں زیادہ ہے۔ آج بھی عرب کے اندر مشہور بات یہ ہے کہ آپ جو ہے پانی کے اندر انڈا رکھ دو ریگستان کے اندر تو انڈا ابل جائے گا، ایسی شدید گرمی پڑتی۔ عرب کے لوگ اس گرمی کی شدت کو جانتے تھے، تو اللہ رب العزت نے بتایا دیکھو جب گرمی کی شدت صحراؤں میں ہو جاتی ہے تو کسان اور چرواہا جو بکریوں کو چرا رہا ہے، جس نے فصلیں اگائی ہوئی ہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ کیا وہ لات منات حبل العزیٰ کو، جن کو رب کے سوا تم نے اپنا دعویٰ بنایا ہوا ہے، کیا ان کو پکارتے ہو؟ اور واقعی وہاں کا کسان جانتا تھا، وہاں کے صحرائی شخص جانتا تھا جب بارش نہیں ہوتی ہے، اور بعض عرب کے خطے ہیں سال بارش نہیں ہوتی، ایسے خطے عرب کے علاقوں میں ریگزاروں میں پائے جاتے ہیں، انسان بےتاب ہو جاتا اور اپنے رب سے خالص ہو کر دعا مانگتا، اللہ یہ میری فصلیں، یہ میرے جانور بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں، تالاب پانی کے خشک ہو گئے۔ ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی کہ صحرائی انسان بالکل مرنے کے قریب ہو جاتا تھا، بار بار نگاہیں آسمانوں کی طرف ہوتی ہیں۔ ان حالات کے اندر اگر کہیں سے کوئی بادل کا ٹکڑا بھی آسمان پر نظر آ جاتا تھا تو عرب کے صحرائی بننے کی امیدیں اس بادل سے وابستہ ہو جاتی تھی، اب بارش برسے گی، اب ہمیں پانی کی جو مشکلات ہیں حل ہو جائیں گی، ہمارے جانور جو پیاسے مر رہے ہیں وہ پیاس ان کی زبانیں تر ہو جائیں گی، ہمارے تالاب جو پانی کے خشک ہو گئے، ہمارے برتن جو پانی سے خالی ہو گئے اب بھرے جائیں گے۔ تو بادلوں کو دیکھ کر ایک امید بڑھ جاتی ہے، گویا کہ پہلے آیت میں بتایا گزشتہ خوفوں و طمع، اللہ کو خوف اور امید کے ساتھ رب سے دعا کرو، یہ اگلی آیت میں اس خوف اور امید کی مثال دیتی کہ دیکھیے جب بارش نہیں برستی ہے چاروں سے تو حالت کیا ہوتی ہے، پھر ریحم مشر، پھر ہم ہوا کو خوشخبری دے کر بھیجتے ہیں بین یدی رحمتی، اپنی رحمت کے آگے۔ تو رحمت یہاں اس سے مراد بارش ہے کہ بارش سے پہلے جو ہی بادل آتے ہیں، ہوا ٹھنڈی آتی ہے، ہوا کے جھونکے آتے ہیں، انسان کی طبیعت فریش ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ یہ کیا ذرا منظر غور تو کرو، حتیٰ اذا اقل سحابا ثقالا، پھر یہ تمہیں جو بادل نظر آتے ہیں یہ بڑے وزنی ٹنوں منوں پانی کو بخارات کی شکل میں اٹھائے پھر رہے ہوتے ہیں، کیا زبردست نظام ہے۔ ہمیں بادل تو ہلکے سے نظر آتے ہیں، اور کبھی آپ مری یا کاغان علاقوں میں چلے جائیں تو انسان کہتا ہے انسان بادلوں کے اندر پھر رہا ہوتا ہے، بادل بعض دفعہ انسان کی نیچے ہوتے ہیں اور بعض دفعہ بادلوں کے اندر پھر رہا ہوتا ہے، ہمیں کہیں اس کا پانی کا نام و نشان نظر نہیں آتا۔ قرآن کہتا ہے سحابا ثقال، وہ بڑے وزنی پانی کے ٹنوں من اٹھائے ہوئے۔ اور آج کی سائنس دیکھ لیجئے، اس نے مصنوعی بارش تو کر کے دکھا دی ہے، لیکن ان بادلوں سے جو اللہ نے آسمان پر بکے ان سے پانی نکال کر آج کی سائنس نہیں دکھا سکی کہ ان بادلوں کو کیسے موو کر کے ہم اسے پانی برسا سکتے، یہ اللہ کا نظام۔ سحابا ثقالا، پھر وہ پانی بادل جو ہے بوجھوں کو اٹھا کر پھرتا ہے، سقناہ، پھر ہم اسے دھکیل دیتے ہیں لبلد میت، ہم کسی مردہ زمین کی طرف جہاں بالکل خشکی ہو چکی ہوتی ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اور پھر کمال دیکھیے کہ جہاں پر خشکی ہوتی ہے صحراؤں میں ہم نے دیکھا ہے، آپ جون جولائی میں تھل کے علاقے میں صحرائی علاقوں میں جائیں بالکل خشک نظر آئے گا، حالات بھی انسان میں خشک نظر آئیں گے، ریت کے ٹیلے میں خشک نظر آئیں گے، لیکن وہاں کے علاقے میں لوگ جو ہے وہ چنا بیجتے ہیں اور چنے کو بکھیر دیتے ہیں ہل چلا کے، وہاں پر پانی کا ذریعہ وسیلہ کوئی نہیں ہے، لیکن بارش کی ہلکی سی چھینٹ اگر صحرائی علاقوں میں پڑ جائے جہاں پر انہوں نے وہ چنے جو ہے بیجے تھے، ایسی لہلہاتی ہریالی نظر آنی شروع ہو جاتی کہ انسان کا تصور ہی نہیں رہتا، کبھی یہ صحرائی علاقے بالکل ہی بنجر ہو چکے تھے۔ اللہ نے مثال دی کہ جب وہ بارش برستی ہے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، ہم پانی کو نازل کرتے ہیں، فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اس سے پھر ہر قسم کے پھل اگ جاتے ہیں۔ اچھا ہر قسم کے پھل دیکھیے، اللہ رب العزت کے قرآن کا مطالعہ کیجیے، کیا کمال اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں باتیں بتائیں، بالکل سائنس کی من کل ثمرات۔ اب یہاں تو یہی کہنا چاہیے تھا کہ وہ نکالتا ہے جو کچھ تم بولتے ہو، لیکن من کل ثمرات، ہر قسم کے پھل، ہر قسم کی چیزیں اس میں سے نکلتی ہیں۔ یہ عجیب اتفاق یہ ہے کہ صحراؤں میں چاہے کئی سال بارش نہ ہو،
وہاں پر بڑے بیج جو کسی جانوروں کی بیٹھوں کی شکل میں آئے تھے یا کسی جانور کے یا کسی انسان نے بکھیر دیے تھے، خشک سالی کے اندر زمین میں پڑے پڑے وہ خشک ہو جاتے، لیکن جو ہی بارش کا چھینٹا پڑتا ہے وہی جو خشک ہوئے بیج تھے ان میں سے ہریالی نکل کر باہر آ جاتی ہے۔ صرف وہی چیز نہیں جو کہ سامنے وہی ہوتی ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں نکل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ ہماری بارش کی طاقت کا اندازہ لگائیے، کیسی زبردست نظام۔ کذالک نخرج الموتیٰ، ہم اسی طریقے سے مردوں کو نکالیں گے۔ کمال دیکھیے، اللہ مثال تو بارش کی دے رہا ہے، تو مردوں کو کیسے نکال کے کھڑا کرے گا؟ قربان جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرمان ذیشان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان اس کی ساری باڈی مٹی نکل جاتی ہے، جس کی محفوظ رکھنا چاہے اللہ محفوظ کر لیتا ہے، اللہ اپنے ولیوں کی جسم کو بھی محفوظ کر لیتا ہے، لیکن یہ مٹی انسان کے جسم کو گلا دیتی ہے اور مٹی کر دیتی۔ یہی تو لوگ کہتے تھے، کفار مکہ بھی کہتے ہیں مٹی ہو گئے دوبارہ کیسے کھڑے ہو؟ قربان جائیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس انسان کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی ہے، اور ریڑھ کی ہڈی کے آخر کے اندر ایک چھوٹی سی ہڈی ہے، بالکل آخر کے اندر، اسے انگلش میں ٹیل بون کہتے ہیں، وہ نہیں ختم ہوتی، ہر انسان کی وہ موجود رہے گی۔ مٹی ہو جائے وہ جو آخری کونا ہے ہڈی کا، ریڑھ کی ہڈی کا، ٹیل بون اسے کہتے ہیں، وہ موجود رہے گی اور موجود رہے گی۔ اب جب قیامت آئے گی تو اللہ رب العزت اس سے ایک حدیث میں آتا ہے بارش اللہ برسائے گا، اور پھر اس سے جو ہڈی بچی ہے اس بیچ کے طور پہ انسان اٹھ جائیں گے، قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے، اور وہ جو مردہ ہیں جو جن کے سال سے ہڈیاں ختم ہو گئیں، گل گئے، اس ایک ہڈی کی وجہ سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اور آج کی سائنس نے اس پر تحقیق کی ہے، واقعی انسان کا سارا جسم گل سڑ سکتا ہے، لیکن وہ ہڈی جو ٹیل بون ہے، چھوٹا سا ٹکڑا ہے ریڑھ کی ہڈی کا آخر کا، اس پر ابھی تحقیق باقی ہے، اس پہ کئی عجائبات اب انسان نے دیکھ لیے ہیں کہ واقعی اس میں سسٹم ایسا ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتا، اور ڈی این اے اور ساری چیزیں اسی کے اندر موجود ہے، پوری ہسٹری اس کے اندر موجود ہے انسان کی، اور سارا معاملہ ہے۔ سائنس میں مزید تحقیق کر رہی ہے، اور آہستہ آہستہ سائنس بنیاد پر پہنچ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرمایا اور بارش کی مثال دے کے سمجھا۔ اسی طریقے سے انسان قیامت قریب اگیں گے، لعلکم تذکرون، یہ سارا بارش کا پانی اور مردہ زمین کو اٹھا کر کھڑا کر دینا، یہ بادلوں کا آنا، یہ تمہارے لیے اس لیے نصیحت ہے کہ اس نصیحت کو دیکھ کر غور کرو کہ ہم بھی اسی طریقے سے جی اٹھیں گے۔ سارا سال بارش نہ ہو، ریگستان بالکل خشک نظر آتا ہے، کچھ نہیں اگے گا، لیکن بارش کے چھینٹے اسے اگا دیتے ہیں۔ اس لیے انسان سمجھتا ہے کہ مر کے مٹی ہو گئے، یہاں بالکل نہیں اٹھے گا، لیکن اللہ رحیم و کریم رب نے اس انسان کو اسی طریقے سے اس ٹیل بون سے اس کو پیدا کر کے دوبارہ اسے اٹھا کے کھڑا کر دینا ہے۔ والبلد الطیب، اور جو بہترین زمین ہے، یخرج نباتہ، وہ نکالتی ہے اپنے پھلوں کو، اپنے نباتات کو، بإذن ربہ، اپنے رب کے حکم سے، والذی خبث، اور جو زمین صحیح نہیں ہوتی، لا یخرج الا نقدا، لیکن وہ فضول سی جو ہے وہ چیز نکالتی ہے۔ کذالک نصرف الآیات، اسی طریقے سے ہم آیات کو پھیرتے ہیں، لقوم یشکرون، تاکہ قوم شکر گزار بندے بنیں۔ اب یہاں جو بزرگ فرمایا کہ بارش کے بعد پھر دو کام ہوتے ہیں۔ اگر زمین اچھی ہوتی ہے پھر اس سے فصلیں لہلہا ہوتی ہیں۔ ہم جس علاقے خطے میں رہتے ہیں زمینیں بڑی اچھی ہیں، لیکن جو ہی بارش کا تھوڑا سا چھینٹا پڑتا ہے، زمینیں اپنی پوری قوت کے ساتھ حسن کے ساتھ جگمگا اٹھتی ہیں۔ اب ہمیں اسی طریقے سے جو بنجر زمینیں ہیں، جو خراب زمینیں ہیں، جو صحیح نہیں ہیں، ان سے بھی کچھ نہ کچھ اگ تو آتا ہے، لیکن اس سے جڑی بوٹیاں اگ جاتی ہیں، اس سے ایسی چیزیں نہیں اگتی جو فائدہ مند ہو۔ کذالک نصرف الآیات، ہم اس طریقے سے آیات کو پھیرتے ہیں۔ نصرف کا لفظ قرآن مجید نے یا آیات کے لیے بولا ہے یا پھر بولا ہے بادلوں کے آنے جانے کو، اور یہ سسٹم جس طرح بارش کے لیے بادل آتے اور جاتے ہیں، اسی طریقے سے ہم قرآنی آیات اور احکامات بدل بدل کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کے احکامات ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کوئی تو ہو رب کی بندگی اختیار کر لے، یہ سب کچھ لیے قوم یشکرون، ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار
گزار بندے. لیکن یشکرون کا ایک معنی اور بھی ہے، وہ ہے قدردان. تو دوسرے معنی اللہ نے بتایا قدردانوں کے لیے یہ آیات ہے. جو قدردان ہیں اللہ کے، اس کی رحمتوں کے، اس کی نعمتوں کے، ان کے لیے آیات تو ہیں تاکہ ان کی قدر و قیمت اور بڑھ جائے اور قدردانی شروع کر دیں. ان کے لیے تو یہ آیات اور احکامات ہیں. جو ناشکرے لوگ ہیں، بے قدرے لوگ ہیں، جو قدر کرنا نہیں جانتے، تو وہ تو جو کچھ ان کے سامنے آتا رہے اور جاتا رہے، ان کے لیے کوئی چیز کوئی حیثیت کی نکتی. وہ سمجھے چل رہی ہے زندگی، بھاگتے دوڑتے چلے جاؤ. اس لیے قرآن اترا ہے کہ انسان دوڑتی بھاگتی زندگی میں کچھ لمحے کے لیے رب کی آیات اور کائنات پر غور کر کے اپنے زندگی کو متعین کر لے. اور ان آیات کے بعد اگلی آیات شروع ہو رہی ہیں کہ اللہ نے فرمایا جس طریقے سے یہ بارش رحمت ہے، اسی جسم کے لیے ضروری ہے، اسی طرح روح کے لیے بھی بارش کی ضرورت ہے. روح کی بارش کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیج کر ان کے ذریعے انسانوں کے لیے اتارا. جسم اور روح دو چیزیں. جسم کے لیے بارش، جسم کے لیے یہ ہریالی، جسم کی آنکھوں کو تر و تازہ رکھنے کی ساری چیزیں. لیکن جب معاملہ ہو جائے روح کا تو روح کو بھی ضرورت ہے کہ بارش ہو، روح کو بھی ضرورت ہے کہ اس کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں. تو وہ وہی ہے. اللہ نے اگلی آیات میں بتایا کہ کس طریقے سے ہم نے اس رحمت والی بارش جس کو وہی کہتے ہیں اتاری اور اپنے انبیاء کو بھیجا، اور کس طریقے سے بنجر زمینوں کی طرح کچھ لوگوں نے اس کا انکار کر دیا اور تر و تازہ زمینوں کو قبولیت کی طرح سے بارش کو قبول کر لیتی ہیں، اس وحی کو قبول کر لیا. پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ ان کا انجام کیا ہوا؟ یہاں سے اگلی آیات سے رکوع سے سارے معاملات شروع ہو رہے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا